علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے پڑھنے سے پہلے درود پاک پڑھ کے تو یہ دعا 3 دفعہ پڑھ لیں گے، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ آسانی کرنا اور تنگی نہ کرنا، اور اختتام جو ہے وہ بہتر کرنا، اچھا کرنا۔ تو سورہ احزاب پہلا رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ یا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتقی، آپ ڈرتے رہیے اللہ سے، ولا تطع، اور نہ کہنا مانیے، الکافرین کافروں کا، والمنافقین اور منافقوں کا، انا کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کانا ہے، علیماً خوب جاننے والا، حکیمہ حکمت والا، بڑا دانا۔ با محاورہ، اے پیغمبر خدا سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا، بے شک خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 1 کا اردو ترجمہ یہاں پر کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، واتبع، آپ پیروی کرتے رہیے، ما جو، یوحی وحی کی جاتی ہے، الیک تمہاری طرف، من ربک تمہارے رب کی طرف سے، انا یقیناً اللہ تعالیٰ کانا ہے، بما اس سے جو، تعملون تم کرتے ہو، خبیراً اچھی طرح باخبر، با محاورہ، اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کیے جانا، بے شک خدا تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے۔ آیت نمبر 2 کا اردو ترجمہ بیٹا یہاں کمپلیٹ ہو جائے گا۔ وتوکل، اور بھروسہ رکھیے، علی اللہ تعالیٰ پر، وکفا، اور کافی ہے، باللہ اللہ تعالیٰ، وکیلا کام بنانے والا، با محاورہ، اور خدا پر بھروسہ رکھنا، اور خدا ہی کارساز کافی ہے، کارساز کہتے ہیں کاموں کو بنانے والے کو۔ یہاں پر 3 آیات ابتدائی مکمل ہو گئیں۔ یہ پہلی جو آیت ہے یہ امپورٹنٹ ہے، بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے، 2014، 15 اور 17 3 دفعہ یہ ملتان بورڈ میں پہلے آ چکی ہے۔ ان آیات کے شان نزول تفاسیر میں مختلف لکھے ہوئے ہیں، جیسے صاحب روح المعانی، جو تفسیر روح المعانی کے لکھنے والے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ مکہ سے ولید بن مغیرہ، شعبہ بن ربیع، یہ چند کافر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ آپ دعوت چھوڑ دیں تو ہم قریش کا آدھا مال آپ کو دے دیں گے، اور اسی طرح مدینے کے یہ یہودی اور منافق تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دی کہ اگر آپ نے تبلیغ نہ چھوڑی تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی بھی دی ہے اور فرمایا ہے کہ اے نبی، آپ صرف اللہ سے ڈرتے رہیے، کافروں اور منافقوں کی باتوں سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ مستقل مزاجی دکھائیے، بس آپ کے ذمے جو اللہ نے کام لگایا ہے آپ بس وہی کریں، یعنی کہ جو وہی آپ کی طرف آتی ہے، آپ کے ذمے جو تبلیغ کا کام ہے یہی آپ آگے لوگوں تک پہنچائیں اور ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوں۔ جو یہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں یا آپ کو تکلیف پہنچائیں گے یا تنگ کریں گے تو پھر اللہ ان کے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے، اور آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیے، اللہ ان کو کافی ہو جائے گا، اللہ ہی ان سے نمٹ لے گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن وما جعل ادعیاءکم ابناءکم۔ اگلی آیات کا ترجمہ دیکھ لیں بیٹا۔ ما جعل، نہیں بنائے اللہ تعالیٰ نے، لرجل کسی آدمی کے لیے، من قلبین 2 دل، فی جوفی اس کے شکم میں، اس کے پیٹ میں، اس کے پہلو میں، یہ سارے ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں۔ وما، اور نہیں، جعلا اس نے بنایا، ازواجکم تمہاری بیویوں کو، اللائی جنہیں، تظاہرون تم ماں کے برابر کہہ دو یا جن سے تم زہار کر لو، یہ دونوں ترجمہ ہو سکتے ہیں بیٹا۔ منہن ان میں سے، امہاتکم تمہاری مائیں، وما اور نہیں، جعلا اس نے بنایا، ادعیاءکم تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، ابناءکم تمہارے بیٹے، حقیقی بیٹے، نسبی بیٹے، ذالکم یہ سب، قولکم تمہارا کہنا ہے، بافواہکم تمہارے منہوں سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یقول الحق سچی بات کہتا ہے، وہو یہدی السبیل اور وہ ہدایت دیتا ہے، سبیل سیدھی راہ کی۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیں بیٹا۔
خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے، اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا، اور نہ تمہارے لیے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اور خدا تو سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ یہاں پر آ کے آیت نمبر 4 کا اردو ترجمہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اس آیات مبارکہ میں زمانہ جاہلیت کی کچھ 3 باتیں تھیں، جو 3 قانون تھے، رسم و رواج تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کیا ہے اور ان کے بارے میں بتایا ہے۔ پہلا تو یہ کہ زمانہ جاہلیت میں بعض تفاسیر میں لکھا ہے کوئی شخص بہت زیادہ ذہین ہوتا تو وہ کہتا کہ جی میرے قوت حافظہ تیز ہوتی کہ میرے 2 دل ہیں، اور اسی طرح تفسیر قرطبی میں لکھا ہوا ہے کہ جمیل بن معمر فاری ایک آدمی تھا جو بڑا ذہین، قوت حافظہ میں بڑا تیز تھا، وہ کہتا جی میرے 2 دل ہیں، ایک دل مسلمانوں کے ساتھ ہے، ایک کافروں کے ساتھ ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتا تو کہتا میرا دل مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور کافروں کے ساتھ بیٹھتا تو وہ کہتے کل تو تم مسلمانوں کے ساتھ تھے، تو کہتا جی یہ ایک دل میرا جو ہے وہ کافروں کے ساتھ ہے۔ اس طرح بھی اس آیت کے حصے کا شان نزول ہے 2 دل، اور بعض تفاسیر میں یہ بھی لکھا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سنن ترمذی اور مسند امام احمد جو اس حدیث کی کتب ہے ان میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اس آیت مبارکہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز ادا کر رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ جو منافق آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ تم نہیں دیکھتے کہ ان کے 2 دل ہیں، ایک دل تمہارے ساتھ ہے، ایک دل ان کے ساتھ ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری کہ اللہ نے تو کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل بنائے ہی نہیں، بلکہ ایک دل ہوتا ہے، انسان کے 2 دل نہیں ہوتے۔ جیسے بعض اوقات ہمارا ایک دل کرتا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی بس ایک دل تو کرتا ہے کہ میں کام اسکول کا یاد کر لوں، اور ایک دل کرتا ہے کہ نہ کروں۔ تو اس سے آج یہ بھی بیٹا پتہ چل گیا کہ انسان کے پہلو میں 2 دل نہیں ہوتے، دل ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ دوسرا ہوتا ہے نا جو یہ چکر ہوتے ہیں بس صرف نہ پڑھنے کے لیے، شیطان بعض اوقات وسواس ڈال رہا ہوتا ہے کہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نفی کی پہلے حصے میں آیت کے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے۔ اس سے اگلے حصے کے آیت میں ایک بہت اہم مسئلہ زمانہ جاہلیت میں مسئلہ زہار اس کو کہتے ہیں۔ زہار زہر کی جمع ہے، انسان کی بیک سائڈ اور پشت کو کہتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں ایسے ہوتا تھا کہ بیٹا کوئی اپنی بیوی کو یوں کہہ دیتا کہ تم میری ماں کی طرح ہو، میری ماں کی مانند ہو، یا میری ماں کی پشت کی طرح ہو، تو اس کی بیوی اس کے لیے حرام ہو جاتی تھی، مطلب طلاق ہو جاتی تھی ہمیشہ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اس زمانہ جاہلیت کی رسم کو ختم کیا۔ تو اب لیکن اسلام نے زہار کا حکم کیا ہے؟ اسلام نے زہار کہتے کسے ہیں؟ اسلام میں زہار سے مراد یہ ہوگا کہ شوہر کا اپنی بیوی کو ایسی عورت سے تشبیہ دینا جس کے ساتھ اس کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو، مطلب اپنی بیوی کا کسی ایسی عورت سے کمپیریزن کرنا، مقابلہ کرنا کہ جو اس کے لیے ہمیشہ، ماں سے جیسے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا ہے نا، بہن سے حرام ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے نکاح، سگی بہن سے، تو اس لیے ان کی کسی پارٹس کے عضو کے ساتھ تشبیہ دے دینا، یہ یوں کہہ دینا کہ تم آدھی میری ماں کی طرح ہو، تو اس طرح زمانہ جاہلیت میں طلاق ہو جاتی تھی، لیکن اسلام نے اس سے طلاق نہیں ہوتی تھی، بلکہ بیوی کے لیے ایسے الفاظ کہنے پر اللہ تعالیٰ نے ایک چٹی جرمانہ رکھا جس کو کفارہ کہتے ہیں۔ تو کفارہ زہار یعنی کہ اس وقت تک اپنی بیوی کے انسان قریب نہیں جا سکتا کہ جب تک وہ کفارہ نہ دے دے۔ کفارہ یہ تھا کہ ایک غلام کو آزاد کر دے، اگر اس کی قوت نہیں رکھتا تو 2 ماہ کے لگاتار کنٹینیوسلی روزے رکھنے ہیں، اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا، کوئی شخص اتنا بوڑھا ہے یا وہ بہت بیمار ہے، تو پھر وہ 60 مساکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا۔ تو یہ کفارہ زہار ہے، کیونکہ غلام تو آج کل کے دور میں اس کا تو کنسیپٹ نہیں ہے، تو اگر آج بھی خدا نخواستہ کوئی ایسے یوں کہہ لیتا ہے اپنی بیوی کو، زہار کر لیتا ہے، تو اس کے لیے اس کی بیوی حرام تو نہیں ہوگی، طلاق نہیں ہوگی، لیکن یہ اس کو یا 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے، یا اس کو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھلانا پڑے گا، یا ایک ہی آدمی کو 60 دن کھلا دیں، تو دونوں طرح یہ کفارہ زہار جو ہے ادا ہو جائے گا۔ تیسرا مسئلہ اس آیت مبارکہ میں ذکر کیا گیا منہ بولے بیٹوں کے بارے میں۔ زمانہ جاہلیت میں
یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیتا، متبنہ بھی عربی میں اس کو کہتے ہیں، تو وہ اس کے حقیقی سگے بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ جو سگے بیٹے کے احکام ہوتے وراثت میں اس کو حصہ بھی دیا جاتا، اور اسی طرح اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، طلاق دینے کے بعد اس کا منہ بولا بیٹا، باپ عدت گزرنے کے بعد اس عورت سے نکاح بھی نہیں کر سکتا تھا، تو سگے بیٹوں کی ہی طرح سمجھا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ کہا کہ جو ایک وہ زمانہ جاہلیت کو اس رسم کو ختم کیا کہ منہ بولا بیٹا ہے جانا وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا۔ جیسے تم نے ماں کہہ دیا اپنی بیوی کو تو وہ تمہاری سگی ماں نہیں بن جاتی، اسی طرح منہ بولا بیٹا، منہ سے کہنے سے وہ سگا بیٹا نہیں بن جاتا۔ یہ بس تمہارے منہ کی باتیں ہیں، یہ تمہارے کہنے کی باتیں ہیں، ایسے کہنے سے کوئی سگا بیٹا یا سگی ماں نہیں بن جاتی ہوتی بیوی۔ تو اس لیے اللہ جو ہے وہ سیدھی بات فرماتا ہے اور سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ تو بیٹا اس میں آپ کے شارٹ کویسچن بھی ہیں، ایکسرسائز کا شارٹ ہے، آپ اپنی مشق میں دیکھیں کہ سبق کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی۔ تو اس شارٹ کا آنسر شروع میں ہے، بالکل آیات جو ہیں 3 آیات، تو اس میں آپ اسی طرح ایز اٹ ترجمہ لکھ دیں یا پوائنٹس میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، اے پیغمبر خدا سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا، ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کیے جانا، اور تیسری بات خدا پر بھروسہ رکھنا۔ تو پوائنٹس میں آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں۔ باقی ایک ایڈیشنل شارٹ ہو جائے گا اس میں کہ زہار کسے کہتے ہیں اور اس کا کفارہ کیا ہے۔ تو زہار کہتے ہیں ان شارٹ کہ اپنی بیوی کو اپنی ماں کے ساتھ تشبیہ دینا، اس کی پشت کے ساتھ تشبیہ دینا، یہ زہار کہلاتا ہے۔ اس کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا، 60 دن کے لگاتار روزے رکھنا اور 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا۔ تو ایک یہ شارٹ کویسچن ہو جائے، اور پھر آگے منہ بولے بیٹوں کے بارے میں شارٹ کویسچن یہ ہوگا، ایڈیشنل ہوگا وہ بھی، کہ زمانہ جاہلیت میں منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کیا حکم ہوتا تھا۔ تو زمانہ جاہلیت میں اس کا جواب یہ ہے بیٹا کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا تصور کیا جاتا تھا، اس کا جائیداد اور وراثت میں حصہ ٹھہرایا جاتا تھا۔ جو سگے بیٹے کے حکام ہوتے تھے وہی منہ بولے بیٹے کے حکام ہوتے تھے۔ تو اس میں آپ کے شارٹ کویسچن بھی ہو گئے۔ یہ شارٹ کویسچن جو ہے بیٹا آپ نے ان کو اپنی نوٹ بک پر لکھ کر گوگل کلاس روم میں دکھانا ہے، یہ لازمی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ تفسیر اور شارٹ کویسچن سمجھ آ گئے ہوں گے، اور جو بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے پرسنل میں دوبارہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر آگے منڈے کو لیکچر ہوگا تو منڈے کو اس سے آگے پڑھیں گے ہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔